اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفر فیہ حظ من برکاتہ وسہل سبیل الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، یقیناً آج کا دن مصیبت کا دن ہے، یقیناً آج کا دن غم کا دن ہے، یقیناً آج کے دن کوفے کے یتیم، کوفے کے بیوہ، کوفے کے مساکین یتیم ہونے جا رہے ہیں۔ آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ آج 19 ماہ رمضان ہے، روز ضربت امیر المومنین، امام المتقین، قائد الحر المعجلین، امام العارفین مولا علی علیہ السلام کی ضربت کا دن ہے۔ اس ضربت کے دن پر تمام عالم انسانیت کو، تمام عالم اسلام کو اور بالاخص ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے شمار فرمائے۔ آج کے درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، زمین اور آسمان کے فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ خدایا تجھے علی کی ضربت کا واسطہ، خدایا تجھے علی کے بچوں کی یتیمی کا واسطہ، خدایا تجھے علی کی عبادت کا واسطہ، خدایا تجھے علی کی ذوالفقار کا واسطہ، خدایا تجھے علی کے والد ابو طالب کی عظمت و شرافت و کرامت کا واسطہ۔ آج کے دن ہمیں بھی ایسے لوگوں میں سے شمار فرما کہ جن کے لیے زمین اور آسمان کے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں دعا کی شرح کی طرف۔ اللہم وفر فیہ حظ من برکاتہ، خدایا اس ماہ میں میرے لیے اس کی برکت کو زیادہ کر دے۔ خدایا اس ماہ میں، ماہ مبارک کی برکات کو میرے لیے وافر کر دے۔ خدایا اس ماہ کی جتنی بھی برکات ہیں ان سب کو میرے لیے افزائش دے دے۔ عزیزان محترم، برکت کا مفہوم وسیع ہے۔ برکت مال اور غیر مال دونوں کو شامل ہے، یعنی مال میں بھی برکت ہو سکتی ہے اور غیر مال میں بھی برکت ہو سکتی ہے۔ مال میں برکت سے مراد روزی رزق میں برکت، اولاد میں برکت، کاروبار میں برکت اور اس طرح کی باقی چیزوں میں برکت، جبکہ غیر مال سے مراد علم میں برکت، عزت و آبرو میں برکت اور اس کے علاوہ عبادت میں برکت۔ عزیزان محترم، خداوند متعال نے قرآن میں قرآن کو مبارک کے نام سے یاد کیا، اور جس ماہ میں نازل ہوا وہ ماہ بھی مبارک ہے، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات بھی مبارک ہے، بلکہ اس کے لیے تو کہا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس ذات پر نازل ہوا وہ سراپا برکت ہی برکت ہے، اس کا وجود خود برکت ہے، اور جس ذات پر نازل ہوا
اسی کی وجود کی برکت سے ہمیں معرفت خدا نصیب ہوئی، اور جس ذات پر یہ قرآن نازل ہوا اسی کی وجود کی برکت سے ہم نے عبادت کو سیکھا، اور جس ذات پر یہ قرآن نازل ہوا اسی کی وجود کی برکت سے ہم نے عبودیت کو حاصل کیا۔ آئیے سیرت رسول اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا رسول خدا کا لباس کہنا ہے، پارا پارا ہے، پھٹ چکا ہے، اس کو شرم آئی۔ وہ گیا اور 12 درہم لے کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ ان 12 درہم سے آپ اپنا لباس خرید لیں۔ رسول خدا نے وہ 12 درہم علی علیہ السلام کو دیے کہ جاؤ اور بازار سے میرے لیے ایک نیا لباس خرید کر لاؤ۔ علی علیہ السلام گئے اور 12 درہم کا ایک خوبصورت سا لباس لے کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ لباس رسول خدا کو دیا گیا تو رسول خدا نے اس لباس کو ہاتھ لگایا، کہا یقیناً یہ لباس زیبا ہے، یہ لباس خوبصورت ہے، نرم و نازک ہے۔ یا علی، اگر ممکن ہو سکے تو اس لباس کو واپس کر دو اور مجھے کوئی 4 درہم کا لباس لا کر دو۔ علی علیہ السلام گئے اور اس مرتبہ رسول اللہ بھی ساتھ گئے، وہ لباس واپس کیا اور ایک لباس جو کہ 4 درہم کا تھا اس کو خرید لیا۔ جب خرید کر یہ دونوں بزرگوار آ رہے تھے تو راستے میں ایک سائل کھڑا تھا۔ سائل نے اپنی عریانی کا سوال کیا، رسول اللہ نے 4 درہم کا لباس اسے عطا کر دیا، پھر پلٹے اور 4 درہم کا ایک اور لباس خریدا۔ اب کی بار جب پلٹ رہے تھے تو راستے میں ایک کنیز کو روتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ نے سبب پوچھا تو کہا میرے مالک نے مجھے 4 درہم دیے تھے کہ بازار سے سامان لے کر آؤں، نہ جانے کہاں کھو گئے۔ اب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ خالی ہاتھ لوٹوں گی تو میرا مالک مجھے تنبیہ نہ کرے۔ رسول اللہ کے پاس جو 4 درہم بچے تھے وہ 4 درہم اسے عطا کر دیے۔ جب 4 درہم اسے عطا کیے تو وہ پھر گریہ کرنے لگی، رونے لگی۔ رسول اللہ نے پھر سبب پوچھا تو کہا مجھے کافی دیر ہو گئی، گھبراتی ہوں کہیں میرا مالک مجھے تنبیہ نہ کرے۔ تو کہا چل تیرے ساتھ سفارش کے لیے میں چلتا ہوں۔ جب اس کنیز کے ساتھ سفارش کے طور پر رسول اللہ ساتھ گئے تو مالک نے رسول اللہ کی آمد پر اسے رسول اللہ کو بخش دیا۔ جیسے ہی اس نے رسول اللہ کو اس کنیز کو بخشا، رسول اللہ نے اس کنیز کو راہ خدا میں بخش دیا۔ اللہ جانے کتنے بابرکت وہ 12 درہم تھے کہ جنہوں نے ایک عریان کو لباس پہنا دیا، ایک روتی ہوئی کنیز کو چپ کروا دیا، بلکہ ایک کنیز کو راہ خدا میں آزاد کروا دیا اور رسول اللہ کے تن پر نیا لباس پہنا دیا۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمارے مال میں بھی ایسی برکت ڈالے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم دعا کے اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَسَهِلْ سَبِيلِ إِلَىٰ خَيْرَاتِهِ، خدایا آج کے دن تیرے نیکیوں کے راستے میں جو حائل مشکلات ہیں ان کو میرے لیے آسان کر دے۔ خدایا آج کے دن نیکی کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دے۔ اور خداوند متعال قرآن کریم میں فرما رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جو خیرات میں، جو نیکیوں میں سبقت لینے والے ہیں۔ اور پھر فرما رہا ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ لوگ جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، وہ لوگ جو نیکی کے کاموں میں پیش قدمی کر جاتے ہیں۔
اذان محترم، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کو سر وقت انجام دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہم اپنے واجبات کو، مستحبات کو سر وقت انجام دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تنبلی، کاہلی اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بالکل ہی فراموش کر دیتے ہیں۔ اگر تو ہم اپنے واجبات کو اور مستحبات کو سر وقت انجام دیتے ہیں تو یہ خدا کا خاص لطف ہے ہم پر، اور اگر ہم اپنے کاموں کو سر وقت انجام نہیں دیتے بلکہ کاہلی، سستی اور تنبلی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر خدا سے دعا کریں کہ خداوند متعال اس کاہلی، سستی، شیطانی وسوسے اور خواہشات نفسانی کو ہم سے دور کر دے، تاکہ ہم اپنے واجبات کو اور مستحبات کو سر وقت انجام دے سکیں۔ اور اگر بالکل بھی انجام نہیں دیتے اور فراموش کر دیتے ہیں تو بھی خدا سے التجا کریں کہ خداوند متعال ہماری مدد فرمائے، کیونکہ جب تک خدا کی مدد شامل حال نہ ہو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جانے لگے تو موسیٰ نے دعا کی، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، خدایا میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے امر کو آسان کر دے۔ خدایا اگر تم مدد نہیں فرمائے گا تو موسیٰ جیسا نبی بھی اپنے کاموں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خدایا اگر تم مدد نہ فرمائے تو ہم کوئی نیکی کا کام انجام نہیں دے سکتے۔ خدایا ہم ہر کام میں تیری طرف محتاج ہیں۔ خدایا ہر طاقت تیری طرف سے ہے۔ خدایا ہر نیکی تیری طرف سے ہے۔ ایک مشکل جو معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے، کسی بھی علت سے، کسی بھی بیماری سے، کسی بھی وجہ سے اگر نماز قضا ہو جائے یا روزہ قضا ہو جائے تو اس کو فوراً اس کی قضا کو بجا نہیں لاتے، بلکہ کہتے ہیں ابھی تو فرصت ہے۔ اگر روزہ قضا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ سردیوں میں رکھیں گے، نماز قضا ہو جائے تو کہتے ہیں پھر پڑھ لیں گے، ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ اور یہی کہتے کہتے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں واجبات کو اور مستحبات کو سر وقت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں دعا کے تیسرے جملے کی طرف۔ وَلَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، وَلَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، اور مجھ کو محروم نہ کر اس کی نیکی کے قبول کرنے سے۔ خداوندہ آج کے دن مجھے نیکیوں کو قبول کرنے سے محروم نہ فرما۔ خداوندہ آج کے دن مجھے نیکی کو قبول کرنے والوں میں سے شمار فرما۔ اور مولا علی علیہ السلام کے جملے ہیں، عمل کی طرف توجہ نہ کرو بلکہ قبولیت عمل کی طرف توجہ کرو۔ ممکن ہے عمل قبول ہو یا نہ ہو، اور خداوند متعال قرآن میں واضح الفاظ میں فرما رہا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خداوند متعال اعمال تو متقین کے صرف قبول کرتا ہے۔ اور میرے سید الساجدین زین العابدین مولا فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے عمل کی طرف دیکھتا ہوں تو مایوس ہو جاتا ہوں، لیکن جب خدا کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو امیدوار ہو جاتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں امیدواروں میں سے شمار فرمائے، ہم دعا کے آخری جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ یا ہادین الی الحق المبین، اے دین حق کی جانب رہنمائی کرنے والے۔ یقیناً اگر خدا رہنمائی نہ فرمائے تو کوئی دین مبین کی طرف حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر خداوند متعال رہنمائی نہ فرمائے تو کوئی شخص دین کی طرف ایک قدم نہیں بڑھا سکتا۔ یہ اس کا خصوصی لطف و کرم ہے
کہ ابھی کائنات میں کوئی ہدایت لینے والا نہ تھا، اس نے ہادی کو پہلے بھیج دیا۔ یہ اس کا خصوصی لطف ہے، یہ خداوند متعال کی وہ نعمت ہے کہ جو اس نے بن مانگے ہم پر عطا کی، کہ یعنی اپنے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا اس نے پہلے بھیج دیا۔ آج کی ٹیکنالوجی اور ترقی یافتہ دور میں اگر کوئی کہے کہ ہم تک ہدایت نہیں پہنچی تو یقیناً وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہدایت ہر شخص تک پہنچ چکی ہے، اب یہ اس کے اپنے بس کی بات ہے کہ قرآن کی آیت کا مصداق بنے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے ہدایت کی طرف راستے معین کر دیے ہیں، اب یہ تمہارے بس کی بات ہے کہ اس کی شکرانے پر نعمت ادا کرتے ہوئے شاکرین میں سے شمار ہو جاؤ، یا کفران نعمت ادا کرتے ہوئے کافرین میں سے شمار ہو جاؤ۔ اللہ نے دونوں راستے معین کر دیے، اللہ نے ہادی بھی بھیج دیے، اللہ نے کتابیں بھی بھیج دیں۔ اب یہ آپ کے بس کی بات ہے کہ اس کی کتاب سے کتنا فیض یاب ہوتے ہیں اور اس کے ہادیوں سے کتنا متمسک ہوتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال نے اپنی طرف ہدایت کے دو جو مین وسیلے قرار دیے، جن کو رسول خدا نے اپنی زبان وحی ترجمان سے ثقلین سے یاد کیا، یعنی کتاب خدا اور اہل بیت محمد، ہمارے پاس دونوں ہدایت کے وسیلے موجود ہیں۔ اب یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے کہ وہ کتاب خدا سے کتنا فیض حاصل کرتا ہے اور اہل بیت محمد سے کتنا فیض حاصل کرتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں کتاب اور اہل بیت محمد سے متمسک ہونے والوں میں سے شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔